نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين فقد قال الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلات کے بعد اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ شکر اور احسان، انتہائی کرم اور انعام کہ اس نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہمیں یہ موقع اور سعادت عطا فرمائی کہ ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ درود اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات پر کہ جن کو اس ماہ مقدسہ میں اس مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، راحت العاشقین بنا کر، مراد المشتاقین بنا کر، شمس العارفین بنا کر، سراج السالکین بنا کر تمام جہان والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ بے شمار درود و سلام ان کے ازواجین مطہرات، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر۔ حصول برکت کے لیے قرآن کریم سے معروف آیت مقدسہ کی تلاوت سے شرف حاصل کیا گیا۔ اس سے پہلے کہ تلاوت کردہ آیہ قرآنیہ کے تحت گفتگو عرض کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کے صدق و طفیل مجھ گناہگار کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم تمامی اہل ایمان کو حق سن کر حق کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جب ماہ ربیع الاول شریف آتا ہے تو جہاں ایک طرف عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آقا و مولا کی آمد کی مسرتوں اور خوشیوں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت کے جشن کی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں کچھ نفس پرست اور شیطان کے بہکائے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو مختلف نوعیت کے اعتراضات
سوالات اور اشکالات لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے ان کا مقصود سوا اس کے اور کچھ نہیں ہوتا کہ یہ جو عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایمانی، روحانی اور وجدانی کیفیت کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جشن ولادت کا اہتمام کر رہے ہیں، کسی بھی طرح انہیں اس کام سے روکا جائے۔ لہٰذا وہ مختلف نوعیت کے سوالات کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ انتہائی نادانی کے ساتھ وہ کہ جو خود لکھے پڑھے نہیں ہوتے، لیکن کسی نہ کسی کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جشن ولادت مناؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ بات ایسا شخص پوچھ رہا ہوتا ہے جس کو اگر کچھ تحریر لکھی ہوئی دکھا دی جائے تو وہ اسے پڑھ بھی نہیں سکتا، لیکن کیونکہ اس کو کسی نے بہکا دیا لہٰذا وہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ تجھے تو اس سوال کا جواب کہیں لکھا ہوا دکھانا اس لیے بیکار ہے کہ تجھے تو لکھا ہوا پڑھنا ہی نہیں آتا، لیکن میں تجھے اس سوال کا جواب ایسا دیتا ہوں کہ تیرے پڑھے لکھوں سے بھی وہ جواب پڑھا نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو میں نے کہا تو نے مجھ سے سوال کیا ہے حضور کا جشن ولادت مناؤ، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایمان والوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جو محبت والے ہیں، جو سرکار کے عشق میں ڈوبے ہوئے صاحبان اسلام و ایمان ہیں، اللہ نے ان کے مقدر میں لکھا ہے، اور الحمدللہ وہی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا جشن ولادت مناتے تھے، مناتے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک مناتے رہیں گے۔ اچھا، بعض اپنے تئیں بذوم خود اپنے آپ کو بہت پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، اور وہ اپنے تئیں کوئی فلسفیانہ قسم کا اعتراض لے کر آتے ہیں کہ سوال کو مشکل بنا کر پیش کیا جائے تاکہ جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ یہ گمان کرے کہ سوال کرنے والا کو بہت قابل آدمی ہے۔ لہٰذا ایک سوال جو ہمارے معاشرے میں اس موقع کی مناسبت سے ملحدین کی جانب سے، جو کہ سرے سے بے دین ہی ہوتے ہیں، ان لوگوں کے کانوں میں ڈالا جاتا ہے کہ جو میلاد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے قائل نہیں ہیں، تو ان کو انہوں نے یہ ایک نیا اعتراض سکھا دیا، ملحدین نے سکھایا ہے بنیادی طور پر یہ اعتراض ان کو، اور وہ اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میلاد کا جو جشن آپ مناتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے اور غیر فطری ہے، اس کو دینی کام کہنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی دانش مندی اور سمجھداری کا کام بھی نہیں کہا جا سکتا اس کو۔ ارے بھائی یہ کیسے ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھیں، بات یہ ہے کہ جشن ولادت جب آپ مناتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہی نہیں مانتے، کیونکہ اگر انسان مانتے تو پھر آپ یہ بھی مانتے کہ ان کا انتقال اور ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جب کسی کا انتقال اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو دینی احکام سے ہٹ کر خالص دنیاوی اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے تو کسی کے مر جانے کے بعد اس کی سالگرہ منانا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ جب ایک شخص پیدا ہوا اس کی خوشی منائی گئی، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن جب ایک شخص انتقال کر گیا تو اب اگر منانا بھی ہے اس کے حوالے سے
تو چلیے اس کا دن منا سکتے ہیں آپ، اس کی برسی منا سکتے ہیں آپ، اور آپ لوگ نیک لوگوں کی برسی کو عرس کہتے ہیں تو چلیے عرس منا لیں آپ۔ لیکن یہ بات عقل کے بھی خلاف ہے اور فطرت کے بھی خلاف ہے ان کے خیال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جائے، کیونکہ وہ کہتے ہیں اگر آپ انتقال مانتے ہیں، کیونکہ اگر انسان مانتے ہیں تو پھر پیدائش بھی ماننی پڑے گی اور پیدائش کے ساتھ پھر انتقال بھی ماننا پڑے گا، اور اگر انتقال مانتے ہیں آپ تو پھر جشن ولادت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ یہ ان کا ایک معروف اعتراض ہے جو ملحدین نے ان کو سکھا دیا ہے، کیونکہ باقی سارے اعتراضات پرانے ہو چکے تھے تو اب انہوں نے نیا اعتراض سکھا دیا ان کو، جس میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ایصال ثواب کے منکر نہیں ہیں، برسی کے وہ قائل ہیں، عرس کے وہ قائل ہیں، لیکن وہ جشن میلاد کو خلاف عقل قرار دے رہے ہیں کہ بھئی یہ تو خلاف عقل ہے، خلاف فطرت ہے، سمجھ میں نہیں آتا، یہ تو جائز اور ناجائز پر تو بات کی جائے اس وقت جب سمجھ میں آنے والی کوئی چیز ہو۔ یہ انہوں نے اپنے طور پر ایک نیا اعتراض بنا کر مارکیٹ میں ڈال دیا، اور پھر میں نے عرض کیا کہ اپنے تئیں خود کو پڑھا لکھا سمجھنے والے اس سوال کو بہت مشکل سوال سمجھ کر ہمارے جیسے اماموں اور خطیبوں کے پاس آ جاتے ہیں، یا کسی کو بھیج دیتے ہیں کہ ذرا مولوی صاحب سے اس کا جواب لے کر آؤ۔ یہ انتہائی بے وقوفانہ بات ہے، سوال ہی بے وقوفانہ ہے۔ اور جہاں تک اس کے جواب کا تعلق ہے تو سوال میں کہا جاتا ہے کہ بھئی یا تو آپ حضور کو انسان ہی نہیں مانتے، اور کیونکہ الزام یہ ہے کہ یہ میلاد النبی اور اس کے جشن کا تصور جو ہے یہ خدا نخواستہ بریلی شریف کی اختراع ہے، بریلی والوں نے ایجاد کیا ہے اسے، کیونکہ وہ اس کا اہتمام کرنے والوں کو بریلوی کہتے ہیں اپنی اصطلاح میں، حالانکہ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ بریلوی نہ کوئی مذہب ہے، نہ کوئی مسلک ہے، اور نہ ہی کوئی مکتبہ فکر ہے، بلکہ موجودہ دور میں صحیح العقیدہ اہل سنت و جماعت کا تعارف لفظ بریلوی سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض وہ لوگ جو اہل سنت و جماعت کے بنیادی نظریات سے منحرف ہے، خود اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کوئی شناخت، کوئی پہچان۔ جب بازار میں نقلی گھی، بناسپتی اور ڈالڈا نہیں آیا تھا نا، تو اس وقت تک جب دکان پہ گھی لینے جاتے تھے تو صرف اتنا ہی کہتے تھے کہ ایک سیر گھی دے دو، لیکن جب ڈالڈا اور بناسپتی مارکیٹ میں آ گیا، جو کہ حقیقتاً گھی تھا ہی نہیں بلکہ وہ تو کیمیکل تھا جس کی خوشبو اور شکل و صورت گھی جیسی ہوتی تھی، تو کیونکہ اسے بھی گھی کہا جانے لگا تو پھر مجبوراً خریدار جب دکاندار کے پاس جاتا تھا کہتا تھا اصلی گھی دے دو، تو گھی کے ساتھ یہ اصلی کی پچر جو لگی یہ اس لیے لگی کہ نقلی میدان میں آ گیا اور اس نے بھی اپنے آپ کو گھی کہنا شروع کر دیا۔ تو جب سے بدعقیدہ لوگوں نے اپنے آپ کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا جو کہ اہل سنت کے بنیادی نظریات سے منحرف ہیں، تو ظاہر اہل سنت کو کوئی شناخت، کوئی انفرادیت اور کوئی امتیاز درکار تھا، تو کیونکہ ان بدعقیدہ لوگوں کے رد میں کہ جنہوں نے اہل سنت و جماعت کے نظریات سے انحراف کرنے کے باوجود اپنے آپ کو اہل سنت کہا، امام احمد رضا نے ان کا تعاقب کیا، ان کی بدعقیدگی پر عامت الناس کو آگاہ کیا اور ان کے باطل عقائد و نظریات پر عامت الناس کو آگاہی عطا فرمائی۔ تو اس اعتبار سے لوگ اپنے آپ کو ان سے منسوب کر کے امام احمد رضا کا عقیدت مند یا بریلوی کہنے لگے۔ الغرض کہا گیا کہ بھئی یہ بریلی کی ایجاد ہے اور بریلوی اس کام کو کرتے ہیں، تو اس نظریے کو کہ معاذ اللہ ہم حضور علیہ السلام کو انسان ہی نہیں سمجھتے، امام احمد رضا کی طرف منسوب کرنا سوائے جہالت کے اور کچھ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ علمی دلائل تو خیر بے حساب ہیں، لیکن کیونکہ اعلیٰ حضرت کی علمی تحقیقات عامت الناس کے مطالعے میں بہت کم رہتی ہیں،
بمقابلہ ان کی شاعری کے کہ ان کی نعت خوانی عام عوام میں بہت زیادہ پڑھی اور سنی جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں ایک چاشنی ہے حضور علیہ السلام کی محبت کی، اور ایک تاثیر ہے ایک سچے عاشق رسول کے قلم سے نکلنے والے الفاظ کی، جس کے نتیجے میں سننے والوں پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا ایک اثر پیدا ہوتا ہے، سو لوگ عقیدت کے ساتھ سنتے ہیں۔ تو لہذا میں بجائے دلائل عرض کرنے کے، یعنی کتابی دلائل عرض کرنے کے، اعلیٰ حضرت کے اشعار سے ہی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جو بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ بریلویوں کا یہ نظریہ ہے یا بریلی سے یہ نظریہ آیا کہ حضور انسان ہی نہیں ہے، معاذ اللہ یہ لوگ انسان ہی نہیں سمجھتے حضور کو، ایسا نہیں ہے۔ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو انسان سمجھتے ہیں، لیکن اپنے جیسا انسان نہیں سمجھتے، اور اس کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے ان اشعار سے ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ حضور کے انسان ہونے کا انکار نہیں ہے، ہم جس بات میں اختلاف کرتے ہیں مخالفین اہل سنت سے، وہ حضور کو اپنے جیسا بشر کہنے سے اختلاف کرتے ہیں، ورنہ سرکار کی بشریت اور عبدیت اور سرکار کا انسان ہونا اور اللہ کا بندہ ہونا، یہ تو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے کہ غیر مرد غیر انسان نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر ہونے کے لیے انسان ہونا، نبی ہونا، بشر ہونا یہ شرط ہے، اور مرد ہونا بھی شرط ہے۔ کوئی غیر مرد کوئی غیر انسان نبی نہیں ہوا۔ بہرحال تو اعلیٰ حضرت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ابدیت کا کبھی انکار نہیں کیا۔ ہاں، جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان اور عظمتوں کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام کی ساری عزتیں اور عظمتیں بیان کرنے کے بعد عقیدہ یہی بیان کیا۔ مثلا فرماتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کی نعت کہی، حضور کی عظمت بیان کی، اور بات لا کر کہاں ختم کی؟ فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بندہ ہونے کا انکار نہیں ہے، اپنے جیسا ہونے کا انکار ہے۔ حضور علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے تو بندے ہیں، لیکن اللہ ہی کے باقی سارے بندوں کے آقا و مولا ہیں۔ یہ نظریہ امام احمد رضا نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ کہنا کہ بریلی سے تعلق رکھنے والے لوگ یا بریلوی کہلانے والے لوگ یا امام احمد رضا کی فکر و فلسفہ سے اتفاق رکھنے والے لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو عبد، بندہ، انسان اور بشر نہیں سمجھتے، یہ ایک کھلا دھوکہ ہے جو کسی ایسے جاہل شخص کو تو دیا جا سکتا ہے جو امام احمد رضا کی تعلیمات حتیٰ کہ ان کے اشعار سے بھی بے خبر ہو، لیکن جو ان کی تعلیمات بلکہ محض ان کی نعتوں سے بھی آگاہی رکھتا ہے، وہ اس نظریے کا انکار کرے گا کہ نہیں، امام احمد رضا تو حضور علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر بندہ مانتے ہیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ انسان تو پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتا ہے اور مرتا بھی ہے، تو یہ بھی بالکل درست ہے، اور یہ الزام جھوٹا ہے ہم پر کہ ہم حضور علیہ السلام کی وصال اور وفات نہیں مانتے۔ یہ بالکل صحیح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام باقی انسانوں کی طرح ماں کے پیٹ سے، باپ کے نطفے سے پیدا ہوئے۔ ہم حضور علیہ السلام کی پیدائش انسانوں کی طرح مانتے ہیں، نہ تو آپ کا آسمان سے اترنا مانتے ہیں، نہ زمین سے نکلنا مانتے ہیں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بن باپ کے پیدائش مانتے ہیں، بلکہ جب ہم حضور علیہ السلام کا میلاد بیان کرتے ہیں تو حضور کی والدہ کا بھی ذکر کرتے ہیں، حضور کے والد کا بھی ذکر کرتے ہیں، آپ کے نانا نانی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے دادا دادی کا بھی تذکرہ ہوتا ہے، آپ کے چچاؤں کی بھی بات کی جاتی ہے، آپ کے ننیال اور ددیال کی بھی بات کی جاتی ہے، حتیٰ کہ آپ کو دودھ پلانے والی دائی کے بھی تذکرے کیے جاتے ہیں، ان پر بھی گفتگو کی جاتی ہے۔ تو یہ الزام غلط ہے
کہ ہم حضور علیہ السلام کو انسان نہیں مانتے، یا حضور علیہ السلام کا انسانوں کی طرح پیدا ہونا نہیں مانتے، اور یا حضور علیہ السلام کا انتقال اور وصال نہیں مانتے۔ یقیناً ہم حضور علیہ السلام کی 63 سالہ حیات ظاہری کی تکمیل پر آپ کی وفات اور آپ کا وصال مانتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ حضور علیہ السلام کا وصال مانتے ہیں، جبھی تو سرکار کے روضے پر، آپ کے مزار شریف پر آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ اگر حضور علیہ السلام کا انتقال اور آپ کا وصال نہ مانے تو پھر کس کی قبر کی زیارت کو اپنی شفاعت کا ذریعہ مانتے ہیں ہم؟ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا اور ہمارا ایمان ہے کہ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، سرکار نے فرمایا جس نے میری قبر کی زیارت کی تو اگر وہ صاحب ایمان ہے تو مجھ پر اس کی شفاعت واجب ہے۔ تو ہم حضور علیہ السلام کی قبر بھی مانتے ہیں۔ ظاہر ہے قبر ماننے کا معنی یہی ہے کہ ہم ان کا وصال اور انتقال مانتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر اگر یہ بات ہے کہ آپ حضور علیہ السلام کو انسان بھی مانتے ہیں، باقی انسانوں کی طرح حضور علیہ السلام کی پیدائش بھی مانتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کا انتقال اور وصال بھی مانتے ہیں، تو بھائی پھر جب انتقال ہو گیا اور وصال ہو گیا تو اصول یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال کے بعد پھر ولادت کا جشن نہیں ہوتا، زندگی میں تو ہوتا ہے۔ اور زندگی میں بھی عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے سال بہت زیادہ جشن ہو جاتا ہے، دوسرے سال اس میں کچھ کمی آتی ہے، تیسرے میں کمی آتی ہے، چوتھے میں کمی آتی ہے، ہوتے ہوتے پھر بعض تو جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو پھر تو بعض بھول جاتے ہیں کہ کب میری سالگرہ تھی، کائے کا جشن ولادت، وہ تو دوسروں کی، اپنی اولاد اور اپنے بچوں کی خوشیاں منانے میں لگا ہوتا ہے، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب انتقال ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برسی منائی جاتی ہے، اور اس میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ پہلی برسی میں کچھ اہتمام ہوتا ہے، دوسری میں کم ہوتا ہے، تیسری میں اور کم، چوتھی میں آہستہ آہستہ لوگ بھول بھال جاتے ہیں۔ کہ یہ بات تو آپ کی عجیب ہے کہ حضور علیہ السلام کا آپ وصال مانتے ہیں، اور وصال کے سینکڑوں سال کے بعد آج بھی آپ ولادت کا جشن ہی منا رہے ہیں۔ تو یہ بات خلاف فطرت اور خلاف عقل ہے، یہ ان کے خیال میں ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کے خیال میں خلاف عقل ہو سکتا ہے جس کے پاس عقل نام کی کوئی چیز موجود نہ ہو، کیونکہ جس کے پاس عقل ہے اسے یہ بات معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انسان ہیں، اور ہر مسلمان حضور کو انسان مانتا ہے، بلکہ جو حضور کی انسان ہونے کا انکار کرے گا وہ مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ لیکن جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے، جو مومن کامل ہے، جو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت کا حامل ہے، وہ اس نظریے کا قائل اور اس عقیدے کا حامل ہے کہ حضور علیہ السلام انسان تو ہیں مگر ایسے کہ خود انسانیت کا شرف ہے، اور حضور علیہ السلام جیسا انسان کائنات میں نہ کوئی ہو سکتا ہے، نہ ہوا ہے، نہ تو حضور علیہ السلام جیسا دنیا میں کوئی انسان ہے، اور نہ ہی حضور علیہ السلام دنیا کے کسی انسان جیسے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جو اوصاف عطا فرمائے ہیں، جو کمالات عطا فرمائے ہیں، جو شانیں عطا فرمائی ہیں، وہ ان کا مخلوق کے ساتھ کوئی موازنہ اور مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو ساری مخلوق سے برتر اور بڑھ کر رتبہ عطا فرمایا۔ ساری مخلوق میں جو افضل ترین اشخاص و افراد ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، ہمارا محبوب وہ ہے جسے ہم نے باقی سارے نبیوں اور رسولوں پر درج و فضیلت عطا فرمائی۔ تو شان میں، رتبے میں، درجے میں جب کوئی نبی اور رسول حضور علیہ السلام کا ہمسر و ثانی نہیں ہو سکتا، تو پھر باقی کسی انسان کا حضور علیہ السلام کی طرح ہونا یا حضور علیہ السلام کا کسی انسان کی طرح ہونا یہ تو کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو اب سوال یہ جو ہمارے سامنے آیا کہ جب حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا اور آپ وصال مانتے بھی ہیں تو پھر آپ وفات کیوں نہیں مناتے، برسی کیوں نہیں مناتے، عرس کیوں نہیں مناتے، جشن ولادت کیسے مناتے ہیں آپ، کیوں مناتے ہیں آپ؟ اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ یہ صحیح ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے
تو اس کی برسی منائی جاتی ہے عام آدمی کی، اور اگر وہ اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو تو اس کا عرس ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کو۔ ہم حضور علیہ السلام کی برسی یا حضور علیہ السلام کا عرس کیوں نہیں مناتے؟ باوجود کہ ہم یہ اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم حضور کا وصال مانتے ہیں۔ اس کی میں آپ کو وجہ عرض کرتا ہوں اور قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اور نہ ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا میں آنا باقی دنیا میں پیدا ہونے والے انسانوں کی طرح ہے۔ یعنی آپ پیدا تو جس طرح باقی لوگ ہوتے اسی طرح ہوئے ہیں، لیکن آپ کا دنیا میں آنا محض پیدائش کے اعتبار سے ماں کے پیٹ سے ہونے اور باپ کے نطفے سے ہونے کی بنیاد پر باقی لوگوں کی طرح نہیں ہے، بلکہ بالکل مختلف اور جدا ہے۔ ابھی میں اس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اور بعین اسی طرح حضور علیہ السلام کی وفات اور سرکار کا وصال بھی باقی لوگوں کے مر کے دنیا سے چلے جانے جیسا نہیں ہے، بلکہ بہت مختلف اور منفرد ہے۔ اور بہت زیادہ دقیق علمی دلائل میں جانے کے بجائے میں بہت آسان اور سادہ انداز میں آپ کو یہ بات عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، ہم سب دنیا میں آئے ہیں، ہم سے پہلے اربوں کھربوں لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، نہ جانے ہمارے بعد کتنے اربوں کھربوں لوگ دنیا میں آئیں گے اور جائیں گے۔ سب کا معاملہ اس اعتبار سے ایک جیسا ہے کہ کوئی شخص بھی ماں کے پیٹ سے کسی عہدے، کسی رتبے، کسی منصب، کسی ہنر اور کسی صلاحیت کو لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ دنیا میں آ کے اس کو کچھ بننا ہوتا ہے، ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، درزی بنے، نائی بنے، دھوبی بنے، سیاستدان بنے، سائنسدان بنے، حافظ بنے، عالم بنے، جو کچھ بھی ایکس وائی زیڈ، جو کچھ بھی کوئی بنتا ہے، جو کچھ بھی اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، وہ سب دنیا میں آ کر یعنی سیکھنے کے عمل سے گزر کر وہ اپنے اوصاف پاتا ہے۔ کوئی عہدہ، کوئی رتبہ، کوئی ڈگری، کوئی سند وہ دنیا میں آ کر حاصل کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کسب، یعنی محنت سے حاصل کرنا، کمانا۔ وہ کماتا ہے، سیکھنے کے عمل سے گزر کر اس صلاحیت کا حامل بنتا ہے۔ لیکن یہ معاملہ باقی سارے لوگوں کا ہے کہ دنیا میں جو انسان جو عہدہ، جو منصب، جو سند، جو ڈگری، جو وصف، جو صلاحیت بھی پاتا ہے، وہ دنیا میں آ کر پاتا ہے، کسب سے، مشقت سے، محنت سے، سیکھنے سے۔ لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا معاملہ اس اعتبار سے ساری مخلوق سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے دنیا میں تشریف لانے کے حوالے سے 19 مقامات پر حضور علیہ السلام کے مختلف عہدے، رتبے، درجے، منصب، ڈگری، صلاحیتیں اور آپ کے ہنر بیان کیے۔ لیکن ان سب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنا کر بھیجا۔ ان سب میں اللہ نے یہ فرمایا ہے بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا مطلب یہ کہ حضور رحمت تو ہیں، مگر دنیا میں آ کے رحمت نہیں بنے، بلکہ اللہ نے آپ کو پہلے رحمت بنایا اور پھر دنیا میں بھیجا۔
اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، بشیر، نذیر بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم کی 19 آیات ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر میں تمام آیات اور اس کا ترجمہ اور تشریح عرض کروں تو اس کے لیے پورا ایک دورانیہ درکار ہے، لیکن قرآن کریم کی صرف ایک آیت جو مسلمانوں کے بچے بچے کی نوک زبان پر ہے، بلکہ اس کا ترجمہ بھی ہر ایک کے سامنے ہے اور یاد ہے اسے، کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ بالکل واضح بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب وہ اللہ جو حضور علیہ السلام کے لیے فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، وہی اللہ قرآن میں حضور کے لیے فرما رہا ہے ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، حاضر و ناظر بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، اللہ کے اذن سے اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، خاتم النبیین بنا کر بھیجا، نور بنا کر بھیجا، ہدایت بنا کر بھیجا۔ غرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے مختلف عہدے، رتبے، درجے، منصب، ہم نے آپ کو اپنی دلیل بنا کر بھیجا، بیان فرمائے قرآن میں۔ اور یہ ساری آیات طیبات، 19 کی 19 آیات طیبات اس بات کو واضح کر رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر کچھ نہیں بنے، باقی لوگوں کے برخلاف، کہ باقی سارے لوگ جو کچھ بنتے ہیں دنیا میں آ کر ہی بنتے ہیں۔ ماں کے پیٹ سے کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی عالم، کوئی حافظ، کوئی قاری ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، وہ دنیا میں آ کر بنتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو بشیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو نذیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو سراج منیر بنا کر بھیجا، ہم نے آپ کو ہمارے ہی اذن سے ہماری طرف ہی بلانے والا بنا کر بھیجا۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بنا کر بھیجا۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا، یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ حضور کا عام انسانوں کی طرح پیدا ہونا نہیں مانتے، تو یہاں بھی وہی بات ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام خود باقی انسانوں کی طرح نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا بھی باقی انسانوں کے دنیا میں آنے جیسا نہیں ہے، مختلف ہے۔ اور بڑی واضح سی بات ہے یہ، اور بڑی سادہ سی بات ہے یہ، کہ باقی سب لوگ دنیا میں آ کر کچھ بنتے ہیں، حضور علیہ السلام سب کچھ بن کے دنیا میں تشریف لائے۔ اچھا، اللہ نے یہ اہتمام کیوں کیا؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ سرکار کو دنیا میں بھیج کر رحمت بناتا، دنیا میں بھیج کر رسول بناتا، دنیا میں بھیج کر نبی بناتا، دنیا میں بھیج کر بشیر اور نذیر بناتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ بنا کر کیوں بھیجا؟ یہ بھی بات بالکل واضح ہے کہ باقی سارے لوگ دنیا میں آ کر کچھ بنتے ہیں اس لیے کہ وہ دنیا میں بننے ہی کے لیے آتے ہیں، وہ دنیا میں بننے ہی کے لیے آتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ بنا کر دنیا میں بھیجا، اور اس لیے سب کچھ بنا کر بھیجا کہ حضور دنیا میں کچھ بھی بننے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو بنانے کے لیے آئے تھے۔ لہذا حضور نے مشرکوں کو مومن بنایا، کافروں کو مسلمان بنایا، عام لوگوں کو باقی لوگوں کا ہادی اور رہنما بنایا، صحابہ کرام کو آسمان ہدایت کا ستارہ بنایا، اہل بیت اطہار کو باقی امت کے لیے مثل نوح علیہ السلام کی کشتی کے پار لگا دینے والا سہارا بنایا۔ یہ سب کچھ کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا۔ بشارتیں دے دے کر لوگوں کو جنتی بنایا، کس نے بنایا؟ حضور نے بنایا۔ حضور کا کام ہی بنانا ہے۔
حضور علیہ السلام نے ابو بکر کو صدیق اکبر بنایا، عمر فاروق کو فاروق اعظم بنایا، عثمان کو ذو النورین اور غنی بنایا، مولا علی کو شیر خدا اور عشرہ مبشرہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنتی بنایا۔ غرض حضور علیہ السلام نے لوگوں کو بنایا، کیونکہ سرکار دنیا میں بنانے ہی کے لیے تشریف لائے تھے، اور اسی لیے حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ ایک پہلو ہے اس بات کا کہ حضور علیہ السلام کا دنیا میں آنا اور باقی لوگوں کا دنیا میں آنا باہم موازنہ نہیں رکھتا۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ کیونکہ باقی سارے لوگ دنیا میں آ کر ہی کچھ بنتے ہیں، لہٰذا جب وہ مرتے ہیں، جب وہ انتقال کرتے ہیں، جب ان کی وفات ہوتی ہے، تو جو کچھ وہ دنیا میں آ کر بنے تھے وہ رہتے نہیں ہیں۔ ایک شخص دنیا میں آ کر ڈاکٹر بنا، ایک شخص سیاستدان بنا، حتیٰ کہ وزیر اعظم بنا، لیکن جب مر گیا تو لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر تھا، بہت اچھا ڈاکٹر تھا۔ اب ڈاکٹر ہے نہیں، وہ استاد تھا، بہت اچھا استاد تھا، باپ تھا، بہت اچھا باپ تھا، درزی تھا، بہت اچھا درزی تھا، پائلٹ تھا، بہت اچھا پائلٹ تھا۔ مطلب یہ کہ وہ رہتا نہیں ہے جب مر جاتا ہے تو، یعنی یہ معاملہ اتنے نیچے تک ہے، اتنے نیچے تک ہے کہ جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے اور اسپتال سے اس کا جسم لے کر لوگ گھر پر آتے ہیں تو باپ کا جسم سامنے رکھا ہوا ہوتا ہے اور بیٹا کہتا ہے ہمارا باپ بہت نیک آدمی تھا۔ باپ تو یہ، پھر وہ کیوں کہہ رہا ہے نیک آدمی تھا؟ اس لیے کہ باپ مر گیا ہے۔ باقی لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ مرتے ہی ہے سے تھے ہو جاتے ہیں، باقی لوگوں کا یہ معاملہ ہے۔ اور حضور علیہ السلام، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا میں آ کر باپ بنا تھا نا، تو اس لیے مرتے ہی باپ رہا نہیں۔ وہ دنیا میں آ کر وہ ڈاکٹر بنا تھا تو مرتے ہی ڈاکٹر رہا نہیں۔ وہ دنیا میں آ کر انجینئر یا استاد یا سیاستدان یا وزیر سفیر کچھ بنا تھا، اس لیے مرتے ہی جو کچھ وہ بنا تھا وہ رہا نہیں۔ لیکن حضور علیہ السلام کیونکہ دنیا میں آ کر کچھ نہیں بنے، سب کچھ بن کر دنیا میں آئے، یہی وجہ ہے کہ جب حضور کی وفات ہوئی، حضور کا وصال ہوا، تو جو کچھ بن کے حضور دنیا میں تشریف لائے تھے وصال کے بعد وہ سب کچھ ہیں۔ ان میں سے کسی معاملے میں بھی حضور تھے نہیں ہوئے، یعنی آج بھی حضور جہانوں کے لیے رحمت ہیں، آج بھی حضور دنیا والوں کے لیے بشیر ہیں، نذیر ہیں، سراج منیر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بولے تھے۔ اور یہ معاملہ بھی اتنا عام اور اتنے نچلے سطح تک ہے، اتنا عام، اتنا سادہ اور اتنے نچلی سطح تک ہے کہ ایک شخص جو کافر ہو، ایک شخص جو کافر ہو اور دین اسلام میں آنا چاہے، جب اس کو کلمہ پڑھایا جائے گا نا تو پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کیونکہ اس کو تو عربی اس کا معنی اور مطلب آتا نہیں ہے تو پھر اس کو اردو میں سمجھایا بھی جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ کافر یہ سوال پوچھنے کا حق نہیں رکھتا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، ان کا تو انتقال ہو گیا؟ اور اصول یہ ہے کہ جب انتقال ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو کہا جاتا ہے ڈاکٹر تھا، انجینئر کا انتقال ہو جائے تو کہتے ہیں انجینئر تھا۔ تو آپ یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا رہے مجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ لوگ کیا جواب دیں گے جو اہل سنت کے ساتھ ہیں اور تھے پہ جھگڑتے ہیں۔ ہمارے پاس تو سیدھا سا جواب ہے، ہم تو یہی کہیں گے
کہ ان کا وصال تو ہوا ہے، ان کی وفات تو ہوئی ہے، لیکن وہ باقی لوگوں کی طرح مر نہیں گئے، بلکہ اللہ کے حکم کل نفس ذائقۃ الموت کی تکمیل کے لیے ان پر ایک لمحے موت کو اللہ نے طاری کیا، ان کے جسم سے روح نکالی گئی، پھر دوبارہ ان کے جسم میں داخل کر دی گئی، کیونکہ قانون کی تکمیل ضروری تھی، اور پھر اس کے بعد وہ حیات ہیں۔ اور ہمارا قرآن اس کی گواہی دے رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے اور جان لو کہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے، فیکم تم میں موجود ہے، وَاعْلَمُوا جان لو، انما بے شک، فیکم رسول اللہ اللہ کا رسول تم میں موجود ہے۔ تو قرآن تو گواہی دے رہا ہے کہ حضور ہم میں موجود ہیں، اور اسی لیے ہم کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو ہمارا جواب تو یہی ہوگا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عام انسانوں کی طرح مر کے مٹی میں نہیں مل گئے، بلکہ تکمیل تقدیر کے لیے اور تکمیل قانون فطرت کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کا اطلاق کرنے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وفات عطا فرمائی، روح قبض فرمائی، اور پھر دوبارہ آپ کے جسم میں داخل کر دی۔ اور یہ حیات جو اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ کو بعد وصال عطا فرمائی ہے، یہ صرف آپ کے لیے ہی خاص نہیں ہے، بلکہ آپ نے اعلان کر کے بتایا ہے کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل من الاجساد الانبیاء، بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ فنبی اللہ حی یرزقون، پس اللہ کے نبی زندہ بھی ہیں اور اپنی قبروں میں روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ صرف زندہ نہیں ہے، کیونکہ اگر صرف زندہ والی بات ہو تو پھر ہر ایک کے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ عقیدے میں زندہ ہیں، یہ عقیدت کی بات ہے کہ ان کو زندہ بولو، لیکن اللہ نے عند ربہم یرزقون کہہ کر بتایا کہ یہ عقیدت کی بات نہیں ہے کہ وہ زندہ ہیں، بلکہ یہ حقیقت کی بات ہے کہ وہ زندہ ہیں، اس لیے کہ بے کھائے پیے کوئی زندہ نہیں رہتا، ہم نے قبر میں ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کیا، ہم نے ان کا انتظام کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون، سرکار فرماتے ہیں بلکہ وہ حیات ہیں اور اللہ کی طرف سے روزی بھی دیے جاتے ہیں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، بے شک نبی اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نمازیں بھی ادا کرتے ہیں۔ یعنی اہمیت نماز بھی اس سے پتہ چلی کہ انبیاء بعد انتقال بعد وصال قبر میں بھی نماز نہیں چھوڑتے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہوتے ہیں کیونکہ وہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں۔ صرف حضور علیہ السلام نے یہ بات زبانی بیان نہیں کی، بلکہ اس تھیوری کا پریکٹیکل بھی سرکار کو دکھا دیا گیا۔ صحیح مسلم شریف کی وہ حدیث جو معراج کے باب میں مذکور ہے، اہل سنت اپنے علماء سے بار بار سنتے رہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ شب معراج جب ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا، مررت بقبر موسیٰ فہو قائم یصلی فی قبری، جب ہمارا گزر موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے ہوا تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں قائم یصلی، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ انبیاء تو اپنی قبروں میں حیات ہیں۔ جب سارے انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مقتدی تو حیات ہوں اور امام مر کر مٹی میں مل جائے معاذ اللہ؟ تو ظاہر ہے کہ جب حضور علیہ السلام سارے نبیوں کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں اور شب معراج تمام انبیاء نے مسجد اقصیٰ میں تشریف لا کر حضور کے اقتداء میں نماز پڑھ کر اللہ نے حضور پر اس تھیوری کا پریکٹیکل ظاہر کر دیا کہ یہ انبیاء صرف عقیدے میں اور عقیدت میں حیات نہیں ہیں، بلکہ حبیب دیکھیے آپ کے اقتداء میں آ کر کھڑے ہیں، یہ سارے کے سارے حقیقتاً حیات ہیں۔ الغرض جب یہ بات کہی جاتی ہے کہ انتقال تو ہو گیا، پھر برسی کیوں نہیں کرتے، پھر عرس کیوں نہیں کرتے، تو پھر جواب اس کا بڑا سادہ سا ہے کہ پیر صاحب کا عرس ہوتا ہے، عالم صاحب کا عرس ہوتا ہے، کیونکہ پیر صاحب بھی تھے ہو گئے،
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب تھے، عالم صاحب بھی تھے، ہو گئے، لہٰذا ان کا بھی عرس ہوتا ہے، اور ڈاکٹر صاحب بھی تھے، ہو گئے، اور انجینئر صاحب بھی تھے، ہو گئے، اس لیے ان کی بھی برسی ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تھے نہیں، حضور ہیں۔ تو یہ بات تو پھر عقل کے عین مطابق ہوئی نا، کہ جو تھے ان کا عرس ہوگا، برسی ہوگی، جو ہیں ان کا تو جشن ولادت ہوگا، کیونکہ یہ تو تم بھی مان رہے ہو کہ جب حیات ہوتا ہے انسان تب تو چلیے جشن ولادت سمجھ میں آتا ہے، آپ نے خود ہی شروع میں اس بات کو مانا، تو پھر آپ کو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا وصال، حضور علیہ السلام کی وفات، یہ باقی لوگوں کے مر کر مٹی میں مل جانے جیسا نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام حیات ہیں، اور آیات قرآنیہ اور احادیث مبارکہ اس بات کی صراحت اور وضاحت کرتی ہیں کہ جملہ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی اپنی قبروں میں حیات ہیں، اور جب سرکار علیہ السلام حیات ہیں کہ آج بھی اگر کوئی کافر مسلمان ہونا چاہے تو اس کو یہ عقیدہ قولاً بھی کہنا ہوگا اور عملاً بھی دل میں رکھنا ہوگا، کیونکہ اقرار باللسان کافی نہیں ہے تصدیق بالقلب کے بغیر، تو زبان سے بھی وہ اقرار کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور دل میں بھی یہ عقیدہ رکھے کہ حضور ہیں۔ تو یہ بات تو پھر سمجھ میں ویسے بھی آتی ہے کہ جب ایک کافر حضور کو ہیں مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، تو پھر ایک مسلمان حضور کو تھے کہہ کر مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ جب ایک کافر حضور کو ہیں مانے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا، مسلمان ہونے کے لیے اس کو حضور کا ہیں ماننا ضروری ہے۔ اگر وہ بھی بول دے مجھے سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ حضور ہیں، تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا یہ کہ وہ کلمہ پڑھ لے اور مسلمان ہو جائے۔ پہلے اس کو یہ سمجھنا ہوگا، اگر یہ اس کو سمجھ میں آئے گا تو پھر ہمیں اس کا مسلمان ہونا سمجھ میں آئے گا۔ تو ہمیں حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو اس قسم کی بے وقوفانہ قسم کی باتیں کرتے ہیں اور اس قسم کے اعتراضات کرتے ہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا کہ جو بے وقوف یہ کہتے ہیں کہ بھئی کہاں لکھا ہے، تو ہم تو ایک ہی بات ان کے لیے کہتے ہیں کہ بھئی ایمان والوں کے مقدر میں لکھا ہے۔ کہتے ہیں میلاد منانا کہاں لکھا ہے، تو ایمان والوں کے مقدر میں لکھا ہے، اور جن کے مقدر میں لکھا ہے وہ منا رہے ہیں، مناتے تھے اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عرس نہیں ہوگا، حضور علیہ السلام کی برسی نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام کیونکہ حیات ہیں، اس لیے سرکار علیہ السلام کا جشن ولادت ہوگا، اور اعتراض کرنے والے اس بات کا اعتراف پہلے کر چکے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے زندہ ہے تو پھر تو آپ منا لیں۔ اس کا مطلب یہ کہ ان کو ماننا پڑے گا کہ جشن ولادت منانا صحیح ہے اور حقیقتاً صحیح ہے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے خود اپنا جشن ولادت منایا، یعنی جشن کے معنی ظاہر خوشی منانے کے ہوتے ہیں، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے دنیا میں تشریف لانے کی خود بھی خوشی منائی۔ لہٰذا ابو داؤد شریف میں بھی حدیث موجود ہے، صحیح مسلم شریف میں بھی حدیث موجود ہے کہ حضور علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور وقت افطار حسب موقع صحابہ کرام کو مدعو بھی کر لیا کرتے تھے، بھئی تم بھی آ جاؤ افطار، تم بھی آ جاؤ افطار۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ بھی رکھتے ہیں اور افطار میں ہمیں مدعو بھی کر لیتے ہیں، تو اس کی کیا حکمت ہے، کیوں یہ عمل آپ کا ہے؟ فرض تو رمضان میں روزے رکھنا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیر کے دن اس دنیا میں بھیجا، اور پیر ہی کے دن اللہ نے مجھ پر میری بعثت یعنی پہلی وحی اللہ نے فرمائی مجھ پر، تو میں اس خوشی میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام نے خود اپنی ولادت کی خوشی منائی۔ سرکار کی آمد کا جشن جب حضور علیہ السلام ہجرت کر کے مدینے آئے تھے نا، تو اہل مدینہ نے جلوس نکال کر نعتیں پڑھ کے اپنے گھروں سے باہر آ کر مقام ثنیۃ الوداع پر حضور کا استقبال کر کے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بتایا کہ آمد رسول پر جشن منانا ہم اہل مدینہ کا طریقہ ہے۔
جو خود کو مدنی کہتا ہے اور مدینے کی محبت کو اپنے دل میں رکھتا ہے تو اس کے لیے اہل مدینہ کا یہی طریقہ ہے. اور یہ طریقہ صرف اس وقت کے لوگوں کا نہیں تھا بلکہ اس وقت سے لے کر آج تک کے تمام لوگوں کا یہی طریقہ ہے. اور جہاں تک اعتراض کرنے والوں کی بات ہے، اعتراض کرنے والوں کے اپنے پیر و مرشد بانی دارالعلوم دیوبند قاسم نانوتوی صاحب کے پیر و مرشد اور دارالعلوم دیوبند کے مدرس اعظم اشرف علی تھانوی صاحب کے پیر و مرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو صحیح العقیدہ اہل سنت بزرگ تھے، آپ نے جب دیکھا کہ ان کے یہ مریدین نظریہ وہابیت کی طرف جھکاؤ رکھتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ رنگ ان پر غالب آتا جا رہا ہے، تو انہیں محسوس ہوا کہ کیونکہ یہ عالم ہیں، ان کی وجہ سے میرے باقی مرید نہ بگڑ جائیں، تو آپ نے ایک کتاب تحریر فرمائی. کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. آج بھی دیوبند کے جو مکتب ہیں، ان کی جو لائبریریز ہیں اور ان کے جو کتب خانے ہیں، وہاں سے وہ دستیاب ہے، خرید سکتے ہیں آپ. وہاں سے دارالاشاعت وغیرہ جو ہے وہاں سے آپ حاصل کر سکتے ہیں. فیصلہ ہفت مسئلہ، ان میں آپ نے جن 7 مسئلوں پر گفتگو فرمائی، ان میں سے ایک مسئلہ محفل میلاد کا بھی ہے. آپ نے لکھا کہ فقیر ہر سال محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہے اور اختتام محفل پر کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے. بالکل یہی بات جو آج سے 200 سال 250 سال پہلے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرمائی، بالکل یہی بات آج سے تقریباً 350 سال پہلے حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اختتامی میں بھی تحریر فرمائی. اس میں بھی آپ نے یہی لکھا ہے کہ اے رب ذوالجلال، تو خوب جانتا ہے کہ میرا کوئی عمل اس لائق نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے بطور وسیلہ تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، کیونکہ میرے ہر عمل میں فساد نیت شامل ہے. کتنے عمل تھے ان کے، نیک تھے، متقی تھے، عالم تھے، مبلغ تھے، سینکڑوں عالم بنا دیے، زندگی بھر حدیث پڑھاتے رہے، لیکن اپنے تمام اعمال پر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے شرمندگی کرنے اللہ کی بارگاہ میں فساد نیت شامل ہے. فرماتے مگر ایک عمل ایسا ہے کہ اس پر مجھے یقین ہے، اس کی قبولیت پر مجھے یقین ہے، اور اس کے بارے میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ تیری بارگاہ میں پیش کیے جانے کے قابل ہے اور قبول ہی قبول ہے. پھر فرماتے ہیں وہ یہ کہ ہر سال اپنے گھر پر محفل میلاد کا اہتمام کرتا ہوں اور اختتام محفل پر کھڑے ہو کر درود و سلام حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں. تو ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ ہے، سینکڑوں سال سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے قائل ہیں، لیکن اپنے جیسے بشر کے نہیں. ولادت کے قائل ہیں، پیدائش کے قائل ہیں، لیکن جس طرح باقی لوگ دنیا میں آ کر کچھ بنتے ہیں، حضور کی پیدائش مختلف ہے. حضور سب کچھ بن کے دنیا میں تشریف لائے. سرکار کا انتقال اور وصال بھی مانتے ہیں، لیکن باقی انسانوں کی طرح مر کر مٹی میں مل جانے والا نہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ سے بعد وصال حیات حقیقی و جسمانی پا کر روضہ انور میں تشریف فرما ہونے والا حیات النبی رسول مانتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ و نظریہ ہے. جیسا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ آپ حیات ہیں، اللہ کی قسم آپ حیات ہیں، اگرچہ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. ہمیں جو نظر نہیں آتا اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ. تو حضور علیہ السلام کا جشن ولادت منانا یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے. کل بھی ہمارے اسلاف یہ کام کرتے چلے آئے، آج بھی کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا یوں ہی. ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. کیونکہ ہمارے امام اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ سبق بلکہ یہ عزم عطا فرمایا ہے کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارق نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.